اس جنگ میں میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ کلیدی کردار جو ہمارے پاک فوج کے ڈی جی آئی ایس پی آر ہے، جیسے انہوں نے دشمن کے جھوٹے پراپیگنڈے کا ترکی بترکی جواب دیا، ویسے ہی دشمن کی ہر سازش کو انہوں نے میڈیا کے سامنے آ کر بے نقاب بنایا۔ اور شاید آپ میں سے بہت سے لوگ اس بات سے آگاہ نہیں ہوں گے کہ یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہے، جن کا نام محمد شریف ہے، ان کے والد ایک سائنٹسٹ تھے اور ڈاکٹر عبد القدیر خان محسن پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی ٹیم کا حصہ یہ جو موجودہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہے، ان کے والد تھے، جن کا نام ڈاکٹر سلطان بشیر محمود تھا، اور انہوں نے قرآن مجید کی سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی سائنسی تفسیر بھی لکھی تھی۔ یہ والد تھے موجودہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے۔ 8 مئی کو انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ ہمارا دشمن اتنا بزدل اور کم ظرف ہے کہ وہ رات کو چھپ کر بزدلوں کی طرح معصوم شہریوں کو نشانہ بناتا ہے۔ اس کی بربریت کا نشانہ بننے والے زیادہ تر معصوم شہری اور کم عمر بچے ہیں۔ اور جیسے میں نے پچھلے جمعہ پر مبارک کو یہ بات کہی تھی کہ ہم بحیثیت قوم اس وقت افراط و تفریط کا شکار بھی ہے کہ لوگ بہت جلدی میں ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان حملہ کیوں نہیں کر رہا، پاکستان جواب کیوں نہیں دے رہا۔ تو کسی صحافی نے ڈی جی آئی ایس پی آر سے کہا کہ انڈیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے وہاں حملہ کیا، وہاں حملہ کیا۔ تو 9 مئی کو پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر نے جواب میں کہا کہ پاکستان اپنی ٹائم پلیس اور چنگی کے ساتھ جب حملہ کرے گا، when پاکستان will strike، تو کہا کہ ہمیں آپ کو یا انڈیا کے میڈیا کو ضرورت نہیں ہوگی بتانے کی، the whole world come to know۔ جب پاکستان حملہ کرے گا تو وہ نظر بھی آئے گا اور اس کی گونج بھی سنائی دے گی۔ تو پھر ایسا ہی ہوا، ہم سب نے دیکھا۔ اور 9 مئی کو پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر نے دشمن ملک کو للکارتے ہوئے یہ کہا کہ میں کہتا ہوں اگر اتنی ہمت ہے اور تم واقعی ہی لڑنا چاہتے ہو تو کہا آؤ ہمارا مقابلہ کرو، کیوں ان معصوم نہتے شہریوں کو اور بچوں کو نشانہ بناتے ہو؟ اور کہا کم اینڈ فائٹ ود اس، کہ اگر تم واقعی مرد کے بچے ہو تو فوج کے ساتھ ہی لڑتی ہوئی اچھی لگتی ہے، آؤ ہمارے ساتھ جنگ کرو۔ لیکن دشمن نے جب اپنی بزدلانہ کارروائیوں کو جاری رکھا تو 10 مئی کی صبح میں سمجھتا ہوں یہ تاریخی الفاظ تھے جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے آپریشن یار مرسوم سے پہلے کہے اور کہا کہ بھارت اپنے پاگل پن اور جارحیت کے ذریعے، اپنی مکاری کے ذریعے پورے خطے کو ایک خطرناک جنگ کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم صرف اس سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نہ تمہاری طاقت، نہ تمہاری مکاری، نہ تمہاری جارحیت سے مرعوب ہونے والی قوم ہے۔ اور اینڈ پر انگلش میں الفاظ کہے ناؤ یو جسٹ ویٹ فار آور ریسپانس، کہا کہ اب انتظار کرو ہمارے ریسپانس کا جو اس کے بعد آنے والا ہے۔